جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی پیارے ساتھیو، ہم انشاءاللہ 64 آیت سورۃ المائدہ اس سے شروع کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جو ووکیبلری آپ کے پاس آ گئی ہے، اور جو پتہ ہے کہ یہ ایکٹیو ہے، یہ پیسو ہے، اور یہ مفعول ہے، اور یہ اپنا فاعل ہے، اس کا پتہ چل گیا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک آیت آگے بھی آئے گی اور اس پر خاص طور پر زور دینا ہے، اور وہ آیت میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہ آیت آگے بھی آئے گی، ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا۔ اچھا، تو میں پہلے اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ مغلولہ کا مطلب ہوتا ہے بندھے ہوئے، گردن کے ساتھ، مغلولہ علی عنقی، قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ تو یہ یہود کا تھا اللہ تعالیٰ کے اندر تصور، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ کے اندر مال خرچ کیا کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیا بندھا ہوا ہے۔ تو ہم بھول گئے ہیں ایک چیز کہ اعوذ باللہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، ترجمہ کیا بنے گا؟ اور یہودیوں نے کہا، اور یہودیوں نے کہا۔ ید اللہ، ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، یدانی کہتے ہیں دو ہاتھوں کو، یدا بھی دو ہاتھوں کو کہتے ہیں، آنے آگے ختم ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، یدئی کئی دفعہ بن جاتا ہے۔ تو ید اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ مغلولہ، مغلولہ جی گردن سے بندھا ہوا ہے۔ ہوا ہے، مغلولہ مفعول ہے یہ جی۔ تو ید چونکہ مؤنث ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے جو صفت آئی ہے وہ بھی مغلولہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئی اس کا انالیسس تھوڑا مؤنث مذکر کے لحاظ سے۔ تو کیسر بھائی ترجمہ کریں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اب اس میں چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ یہود پوری دنیا کے اندر دو چیزوں کے اندر مشہور ہے۔ ایک تو دنیا کے انتہائی مالدار ترین یہ قوم ہے، اور دوسری اس وجہ سے ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے، بخل کے لحاظ سے، بخل کے لحاظ سے۔ اگر آپ ساتھی پروفیسر ہوں گا، باقی نے مرچنٹ آف وینس پڑھا ہے یا نہیں پڑھا شیکسپیئر کا؟ نہیں سر، نہیں پڑھا۔ اچھا، بہرحال وہ بھی مطلب یہ ہے کہ ایک کرسچن کا لکھا ہوا ہے، چونکہ شیکسپیئر کرسچن ہے تو اس نے لکھا تو اس کے اندر جو کیریکٹر دیا وہ ایک یہودی کا ہی دیا، کہ جو یہودی اس قدر بخیل ہے
کہ وہ کسی کو ادھار دیتا ہے تو ادھار کے بدلے میں وہ کہتا ہے اگر تم نے وقت پہ نہ دیا تو میں تمہارے جو گوشت ہے اس کا 1 پاؤنڈ جو ہے وہ لے لوں گا. بہرحال وہ لمبی کہانی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک یہودی نے لکھا ہوا ہے، ساری انصاری نے لکھا ہوا ہے، تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے درمیان دشمنی ایسی ہے کہ وہ کریکٹر اس قسم کے بنا دیتے ہیں دوسرے کا نیگیٹو لانے کے لیے. تو وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ نہیں کہنا، یہاں ایک ہی کہا اللہ کا ہاتھ مغلولہ بندھا ہوا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ کنجوس یا بخیل، یہ ان کے اپنے کہنے کے مطابق ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے جو آپ نے جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس خود مال آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کو تو سمجھتے ہی ہے کہ بھئی دوسرے جو ہیں یہ لوگ، ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، پیسہ میرے پاس ہی آ گیا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ فرعون سے بھی اونچی اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں یہ بات کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ، جی تو یہ جو اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے یہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بندھے ہوئے ہاتھ ہیں. تو یہ تم کس خالق کو مان رہے ہو کہ جس کے اپنے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور وہ دوسروں کو کیسے دے گا؟ اب یہ ان کی کیا ہوگی؟ کاج ایمانی، ایسے ہی ہے جی بالکل. تو مغلولہ، اغلال کہتے ہیں تالا لگانے کو، بند کرنے کو کسی کو، تو مغلولہ جو اندر بند ہو، بندھا ہوا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایدی غلت ایدیہم. اب ایدی کا مطلب کیا ہے؟ وہ تھا نا ید اللہ، ید ایک، تو ایدی کا میں نے ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھ. ہلو جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی. ایدیہم ان کے ہاتھ. ہاں، ایدی کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ. ایدیہم ان کے، غلت باندھ دیے گئے ہیں. جی پہلے پہ یہ بھی کیا ہے؟ غلہ، غلہ اس نے باندھا، اور غلت چونکہ مؤنث ہے ایدی اس وجہ سے غلت آیا. غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کے ہاتھ اصل میں باندھ دیے گئے ہیں، یہ بخیل ہیں. دی اللہ تعالیٰ نے پیسے ہیں لیکن یہ کسی بندہ مر جائے گا لیکن یہ خرچ نہیں کریں گے. تو غلت ایدیہم ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، باندھ دیے گئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، وَلُعِنُوا یہ جملہ کون سا ہے جی؟ مجہول. مجہول جملہ ہے. وَلُعِنُوا اور ان پر لعنت کر دی گئی، اور ان پر لعنت کی گئی ہے. بما اس وجہ سے، اس وجہ سے قالو جو انہوں نے کہا. ماں کا ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جب بھی آئے گا ماں جو چیز تو اس کے یا پہلے آئے گا جو یا پھر آخر میں آئے گا جو. اس وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت ہو گئی. اللہ کے بارے میں ورڈکٹ کوئی آدمی اگر غلط کام دے دیتا ہے پورے اعتقاد کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دن پر لعنت بھیجتا ہے کہ اتنی بڑی ذات جو خالق اور مالک ہے اس کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ دیں تو اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت کر دی. اب حقیقت کیا ہے؟ بل یداہ مبسوطتان، جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے. بلکہ اب وہی جا ید کی یدا، یدانی وہ آ گیا تو یداہو
اب اس اللہ یدا کے نہ ہو نہیں آئے گا، اس کے ہاتھ۔ یدا ہو آئے گا، نون گر جائے گا ضمیر آنے کی وجہ سے جی. تو اس کے دونوں ہاتھ بسط ہم نے پڑھا ہوا ہے، پہلے پڑھا ہوا ہے جی. پھیلانا. وَجَعَلَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ جی، وسعت بہت زیادہ جی. جی تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب حابیل اور قابیل میں آیا تھا تو وہاں بھی وما انا بواسط کہ میں اپنا ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوں. تو یہ ہے مبسوطتانی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. مبسوطتانی، مبسوطتانی، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ جو میں پڑھی تو مجھے بھی عجیب لگی. مسلم شریف میں آتا ہے کہ یہ تو انہوں نے ایک ہاتھ کی بیعت کیا نا، دایاں ہاتھ، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. دینے والے مسلم شریف کی روایت ہے، اگر ریفرنس کے طور پر لینا ہو تو مسلم شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، دینے والے ہی ہیں. اچھا جی. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. آگے کرتا کیا ہے؟ یونفقو کیف یشاء، وہ جس طرح سے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر جی. اور اس کی تشریح کے اندر آیا کہ کیا تم نے دیکھا کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، انسان بنے اور اللہ نے خرچ کرنا شروع کر دیا، تو کیا آج کے دن تک بھی، اور یہ تو قیامت کے دن تک ہونا ہے، اللہ کے کسی ایک ہاتھ کے اندر بھی جو چیزیں ہیں اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، نہ آئے گی. کیوں جی؟ تو یونفقو کیف یشاء. اور یہاں میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے سے اخلاق پیدا کرو. اللہ کا یہاں اخلاق کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور دینے سے مال بڑھتا ہے. دینے سے مال بڑھتا ہے. اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں کہ کسی، لیکن یہ نہیں ہے کہ دیں اس جگہ پر جہاں غلط جگہ ہو، نہ، جو جگہ مستحق ہیں، لوگ ہیں، اپنا والا بھی بے شک ان کو دیکھو، تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا محافظ، حامی و ناصر ہوگا، اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دے دیا. کیا خیال ہے؟ بالکل. لیکن اس سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ نہ دے اور آخرت کے اندر دے دے، تو پھر وہ کتنی بڑی عظیم بات ہوئی. اچھا جی، اب سنو، اب یہ جو جملہ ہے تھوڑا سا مشکل ہے، میں اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ مشکل لگے گا ہی نہیں. وَلَا يَزِيدَنَّ، ترجمہ آپ کو آتا ہے، کس کس کو نہیں آتا وہ ذرا بتائے گا. والا لام ہے، نو لام التاکید، دن نون التاکید. وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں ضرور بر ضرور. ضرور بالضرور جی سر، ضرور بالضرور. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں شک ہے ہی نہیں. تو ولا یزیدن کثیرا منہم، وہ ضرور بر ضرور دے گا، اضافہ کرے گا، اور زیادہ دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت ساروں کو. اب ان میں سے بہت ساروں میں اب اضافہ کس چیز میں کرے گا؟ پیچھے تو بات آ رہی ہے دینے کی، یہاں اور چیز ہے. یہاں کس چیز میں اضافہ کرے گا اور کون کرے گا؟ یہ دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن، اور دوسرا قرآن نازل کرنے والا.
جی جو بھی آپ لگائیں گے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ترجمہ کریں جی. اور وہ ضرور زیادہ دے گا ان میں سے بہت ساروں کو. بہت سارا. ہاں وہ ضرور بر ضرور ان میں سے بہت سو میں اضافہ کرے گا. میں اضافہ کرے گا کہہ رہا ہوں جی. اچھا جی جی. ما انزل الیک من ربک ما جو جو چیز کچھ انزلہ نازل کی اتارا گئی نازل کی گئی الیک تیری تیری طرف طرف تیری طرف من ربک تیرے رب کی رب طرف رب کی طرف سے. تیرے رب کی طرف سے اضافہ کرے گا طغیانا و کفرا. طغیانا سرکشی میں و کفرا اور کفر میں. اب درمیان میں اس کا اب ترجمہ کرنے لگا ہوں. ما انزل الیک من ربک وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اللہ سے معافی مانگتے ہوئے صرف سمجھنے کے لیے. اللہ کے ہاں یہی آیت ہے, ہمارے ہاں سمجھنے کے لیے یہ ہے. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں ما سے. جو کچھ اتارا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف تیرے رب کی وجہ سے, تیری رب کی وجہ سے, وہ ان میں بہت سو میں سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ کرے گا. اب کون ہے طغیان اور کفر میں سرکشی کرنے والا؟ یہودی. یہودی. قرآن مجید ما انزل الیک جو تیری طرف اتارا گیا من رب کا تیرے رب کی طرف سے جی جی. وہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ یہ قرآن مجید ان میں سے بہت سے لوگوں میں اضافہ کرے گا طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر میں. یہ پہلے بھی تو یہ سوال کریں. یعنی کہ یہ اس کی ضد میں آ کر, یعنی جو نازل کیا گیا اس کی ضد میں آ کر وہ تو اپنی سرکشی اور کفر میں اضافہ خود کر لیں گے, یا اس کی ضد میں آ خود کر ہی کریں گے لیکن سمجھیں گے بھی وہی جو چیز ہے. میں ابھی پڑھا تھا آپ کے پاس ایک آیت پڑھی تھی وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کیا مطلب ہے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے جی. اب یہ آیت کہاں کی ہے؟ یہ ہے ما انزل الیک من ربک. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. قرآن مجید میں سے ہے. لیکن اس آیت نے ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کیا یا نہیں کیا؟ ظاہر بات ہے اوپر جو بات آ رہی ہے اس میں تو اضافہ کیا. ہاں جی, اس لحاظ سے انہوں نے سرکشی اور کفر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندے ہوئے ہیں, ہاتھ بندھا ہوا ہے, حالانکہ ان کے ہاتھ اپنے بندے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان پر جو کچھ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے لعنت بھی فرما دی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ایک دم کھلے ہیں, وہ خرچ کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کی گیا وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کثیر لوگوں کے اندر لا یزیدن وہ ضرور اضافہ کرے گا طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر میں. اب میرا خیال ہے واضح ہو گیا. جی سر کافی حد تک واضح ہو گیا. یہ اگلی آیت آگے بھی آنی ہے اور یہاں پھنسے رہتے ہیں لوگ. جی آگے جی وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. اللہ کے بارے میں بات کرو گے تو اللہ ایسے تھوڑے ہی چھوڑے گا کہ جب کہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے اللہ کے بارے میں. تو وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ترجمہ آتا ہے آپ کو وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دیا ان کے ڈال دیا. اور درمیان ہم نے ڈال دی بینہم ان کے درمیان
ان کے درمیان العداوتا عداوت عداوت دشمنی والبغضاء اور اور بغض اور بغض بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. قیامت کے دن. اب میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں، اصولی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے برٹشر اور یہودی اسرائیل والے یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں. بالکل جی، ظاہری طور پر ساتھ ہیں، لیکن اللہ کا یہ کہنا کہ ان کے دلوں کے اندر عداوت اور بغض ڈال دی گئی ہے، اس سے فائدہ انسان اٹھا سکتا ہے. یقین کریں کہ جو اسٹریٹیکل اپنا وار اسٹریٹجیز بناتے ہیں، وہ اسی آیت کو لے لیں کہ میرے اللہ نے سچ کہا ہے اور میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، تو وہ اسی بات کو بڑکائیں، تو ان دونوں کے درمیان بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہے کیا کہ ہمارے دن ہم ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں. ظاہری شکل و صورت مال کی ہے، دنیا کی ہے. دنیا میں ایک دوسرے کو کیسے جینا ہے کہ بھی تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. اب جب امتحان دے رہے ہوتے ہیں بچے تو وہ کہتے ہیں اچھا بھی جو تجھے آیا وہ تم مجھے بتانا، جو میرا آیا میں تمہیں بتاؤں گا. اب یہ کس چیز پر تعاون ہوا؟ تعاون علی البر ہو گیا یا علی العدوان ہو گیا؟ عدوان ہو گیا. عدوان ہو گیا. تو یہ تعاون نہیں ہے. اب یہ تعاون جو آپ کو دکھائی دیتا ہے یا مجھے دکھائی دیتا ہے یا میری بات میں سمجھ نہیں آتی، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کے خلاف بات نہیں کی. اصل میں یہود اور نصارہ کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت ڈال دی گئی ہے. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہوا اللہ نے یہ کہ ڈالی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، میں نے بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو انہوں نے کیا مقام یہودیوں نے، یہود کے اندر اوس اور خزرج یہ قبیلے تھے جن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے معاہدہ میثاق مدینہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ہر دفعہ اس معاہدے کو توڑا. اور غزوہ خندق کے اندر تو باقاعدہ توڑا کہ یہ لوگ گئے اور جا کے کفار کو بھی اور خیبر والوں کو بھی اور دوسرے لوگ جو تھی سب کو جمع کیا اور کہا کہ تم آ جاؤ اور مدینہ کا محاصرہ کر لو، ہم کیا کریں گے، آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے. تو یہ انہوں نے اصل میں لڑائی کی آگ جلائی. یہ انہوں نے لڑائی کی آگ جلائے. آگ جلائی. اللہ نے کیا کیا؟ اس آگ کو بجھایا یا اس آگ کو اور بھڑکنے دیا؟ بجھایا اللہ تعالیٰ. بجھایا. بجھا اب دیتا اللہ. وہی لفظ آ رہا ہے کلما جب کبھی بھی. اب آپ وقود اور اوقدہ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. وقود الناس والحجارہ، اس کا ایندھن اور ایندھن کون ہے؟ پتھر. اور پتھر. ہاں، وہ تو گیا ایندھن اسم. اب اس سے اوقدو جلائی. ماضی بنا، جلاتے جب بھی انہوں نے جلائی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے الفاظ جتنے بھی ہیں انہی سے ہی اسم سے ہی فعل بنتے ہیں، فعلوں سے ہی اسم بنتے ہیں، اور یہ ایبیلٹی اپنے اندر انشاءاللہ ہم نے پیدا کرنی ہے. کلما اوقدو نارا، جب کبھی بھی جلائی آگ جلائی للحرب. حرب ہم نے پڑھا ہوا ہے مؤنث کے اندر، پہلے ہی پڑھا تھا کہ آسماں اپنا السماء پر حرب ہوئی، پڑھا تھا نا. تو اس کے نتیجے میں کیا؟ الشمس اور الارض وجود میں ہے. ارد بنے. اب یہ سارے کے سارے 17 صیغے مؤنث کے ہیں. آج اس کے اندر حرب بھی آ رہا ہے. کلما اوقدوا نارا، جب کبھی بھی انہوں نے، للحرب جب کبھی بھی انہوں نے، یہ ترجمہ کریں، جنگ کے لیے آگ جلائی. جنگ کے لیے آگ جلائی. اطفاء جی ماضی ہے، اسے بجھایا، اسے بجھا دیا.
فائل بتائیں، فائل. اللہ نے اسے اللہ بجھا ہاں اس اللہ نے، اس کے اندر ہے اس چھپا ہوا، اس نے بجھا دیا. مطافی کہتے ہیں فائر ایکسٹنگوشر کو. جی فائر فائٹر ہوتے ہیں نا، ان کو مطافی کہتے ہیں. یطفی نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں. وہ ذہن میں رکھنا ہے. اطفا، یاد رکھنا ہے. اطفا، ہاں ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ آگ کی طرف. آگ کی طرف. آگ کی طرف. حرب کی طرف، حرب کی طرف. نار کی، نار بھی ویسے مؤنث ہے، حرب بھی مؤنث ہے. تو نار للحرب، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو، اس لڑائی کی آگ کو بجھا دیا. اطفا اللہ، اللہ نے اس کو اللہ نے بجھا دیا. اس آگ کو بجھا دیا. اس آگ کو بجھا دیا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادٍ، وَيَسْعَوْنَ، اور وہ جلدی اور وہ کرتے ہیں. اور وہ جلدی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سعی کوشش کرتے ہیں. فی الارض، زمین میں زمین میں زمین میں. فساد، فساد کرنے کی. فساد کرنے کی. کتنے زیادہ دیکھیں ان کے اوپر ماشاءاللہ جرم ہیں جو انہوں نے کیے. کہ ایک تو صرف ایک بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے ذریعے ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر سرکشی اور کفر کے اندر اضافہ کر دیا. ان دونوں قوموں کے اندر قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض جو تھا وہ ڈال دیا. اب جب بھی وہ اس قسم کی آگ لگائیں گے اس کی، تو انشاءاللہ اللہ اس کو بجھائے گا. اگر مومن غزوہ بدر والے، غزوہ خندق والے ہوئے تو. اور دوسری چیز ہے کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کرنے کی دوڑ دھوپ کرتے جی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اچھا جی. واللہ لا يحب الفساد یا لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ اللہ فساد فساد کرنے والوں کو نہیں کرتا. پسند نہیں کرتا. نہیں فرماتا جی. اچھا جی آپ جلدی ذرا ترجمہ کریں گے اس کا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور باقی ساتھی ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کہتے جائیں جی. اور یہودیوں دوبارہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، حالانکہ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور ان پر لعنت کی گئی ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ینفقو کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، وہ ان میں سے بہت ساروں کو لازماً اضافہ، بہت ساروں کا لازماً اضافہ کرے گا سرکشی اور کفر میں. جی باقی ساتھیوں کے لیے کلیئر جی. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیا. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی انہوں نے جنگ کے لیے آگ جلائی. اطفاءها اللہ، اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آگے جناب چلتے ہیں. ساتھی تیار ہیں؟ جی بالکل. اگر اچھا آپ جناب ڈاکٹر صاحب اس کا
ترجمہ کریں گے ڈاکٹر صاحب. لو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، یہ شرط ہے. انہم سیئاتہم ولا ادخلناہم جنات النعیم. آرام سے کر لیں گے جی. ولو انا، اور اگر بے شک اہل الکتابی، اہل کتاب، آمنو، ایمان لاتے ہیں، اگر آ گئے نا، واتقوا، اور تقوی اگر اختیار کرتے، تو ایمان لاتے ہیں نہیں آئے گا، لاتے شرط ہے. if ایمان لاتے، جی جی، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، واتقوا، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا ہم عنہم، دور کر دیتے ہم ان دور کر عنہم، ہم ان سے ضرور دور کر دیتے، سیئاتہم، ان کے گناہ، ولا ادخلناہم، برائیاں کہہ لیں، برائیاں، ذنوب نہیں، سیئات برائیوں کو کہیں جی. برائیاں، ان کے بھائیوں کو ولا ادخلناہم، اور ہم ضرور انہیں داخل کرتے، جنات النعیم، جنتوں والے، نعمتوں والی جنتیں. باغاتوں والے، ماشاء اللہ جی، نعمتوں اللہ والی تعالیٰ جنت. جزائے خیر دے. جی ساتھی ایک اور کر دیں، اور کیسر بھائی ذرا سلیکٹ کریں جلدی جلدی. جی غلام سرور صاحب کر دیں جی، مائک آن غلام کر لیں. سرور بھائی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، جی ولو ترجمہ ان کریں. اہل الکتاب آمنوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لا کفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، ولا ادخلناہم جنات والا النعیم، والا نہیں ولا کہنا، والا ادخلناہم. ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور ان کو ہم جنت ضرور نعیم کا معنی نعمتوں والی جنت ضرور نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے. داخل جی. نعیم علیم کے وزن پر ہے، بہت سی نعمتوں والی اصل کے معنی ہے، تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں نعمتوں والی جنت. ٹھیک ہے جی. پروفیسر معذرت کے ساتھ میں ابھی تھوڑا سا ٹائم دوں گا. جو ہمارے دوست پہلے موجود نہیں تھے، آج ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا جی کہ کل سے ہم انشاءاللہ 8:30 بجے کلاس سٹارٹ کریں گے. تو پلیز سارے ساتھی نوٹ کر لیں جی پلیز. عطر فاروق بھائی بھی، غلام سرور صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، یہ چونکہ ہمارے ساتھ پہلے موجود نہیں تھے جب ہم نے فیصلہ کیا، تو آپ نوٹ کر لیں پلیز. جی سر سوری. جزاک اللہ. تو نیٹ کی وجہ سے نہیں کر سکا تھا، لائٹ نہیں تھی، ویسے اور کوئی ایشو نہیں تھا. چلے اللہ ٹھیک ہے بہتر جی. کرے اچھا کہ جی کل سے 8:30 بجے. ٹھیک ہے 8:30. جی. اچھا جی، اگلی جو آیت ہے اس کے اندر صرف ایک لفظ نیا آ رہا ہے، اور وہ ہے منہم امتم مقتصدہ. ان میں سے ایک امت کیا ہے؟ اعتدال والی ہے، اقتصاد والی ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ من علی من اقتصدہ، جس نے اقتصاد اعتدال کی روش اختیار کی وہ کبھی غریب نہیں ہوگا. کیوں جی؟ میں نے جیسا اختیار کی تھی کوئی غریب نہیں. اچھا جی، اب جناب کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ. اور یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ چیز ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. پہلے ہمارے لیے، بعد میں ان کے لیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. یہ شرط ہے. ترجمہ کریں جی مسعود صاحب. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ بے شک قائم کرتے، ولو اور انہم، اگر بے شک وہ تورات اور انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی اسے طرف سے، قائم کرتے، اسے قائم کرتے انفورسمنٹ آف اسلامک سسٹم. جی یہ ہے کہ وہ اسلام کی حکومت ہوتی، قائم کرتے. اب دیکھو آپ، مصیبت بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس IMF کے پاس جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک ہی بات، اور ان یہودیوں کو بھی کہہ رہا ہے اگر وہ یہودی تورات اور انجیل، یہ دو چیزیں،
اور تیسری بھی انہی کی طرف ہے قرآن مجید، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے وہ اقامو قائم ترجمہ کرتے کریں قائم کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لا ضرور تو یقینا ضرور یقیناً اکلو وہ وہ کھاتے وہ کھاتے من فوقہم اوپر دیکھیں اپنے اوپر سے اوپر سے اپنے اوپر سے، یعنی کہ اوپر جتنے درخت ہیں اس کو، یا آسمان سے بارش ہوتی، دونوں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اپنے ارجل اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ رجل کی جمع ہے پاؤں، ارجل اس کی جمع ہے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے اور پیروں کے نیچے سے پاؤں کے نیچے۔ بس جی یہ ہے آپ کے لیے میرے لیے غربت کا بہت بڑا نسخہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ کیوں جی؟ اس کے علاوہ غربت کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جی چلیں جی آگے، جی جی تو ترجمہ ذرا ڈاکٹر صاحب کریں یہاں تک کیا کریں گے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، جلدی جلدی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر بے شک وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اسے بھی قائم کرتے، اس کے اسے بھی قائم نظام کو قائم کرتے کہہ لیں جی۔ لَعَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، وہ ضرور تو کھاتے وہ اپنے اپنے اوپر سے بھی، اپنے اوپر سے بھی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی ضرور کھاتے۔ جی کھاتے، مطلب ہے زمین اگل دیتی اپنی جو سونے کی اور چاندی کی اور جو کچھ بھی اور چیزیں ہیں وہ جناب نیچے سے نکل آتے۔ ریکارڈ ایک کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ترکی کی طرف جانا پڑتا ہو کہ بھئی ہمیں سونا کار نکال کے دو، وہ خود بخود آ جاتا۔ منہم امتا مقتصدہ، منہم ان میں میں سے سے ان میں سے، امتن ایک امت ایک گروہ، امت ایک امت، مقتصدہ، نیا لفظ ہے اقتصاد۔ اقتصاد وہ ہوتا ہے، مقتصد وہ اس کو کہتے ہیں جو خرچ کرنے کے اندر اعتدال سے کام لے، اس کو مقتصد کہتے ہیں۔ میانہ روی۔ ان میں سے ایک امت خرچ کرنے میں اعتدال والی ہے، یہ ترجمہ میں کروا رہا ہوں ایک امت جی، خرچ کرنے میں اعتدال والی، اعتدال والی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، جی کیسر بھائی، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سارے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ، سَاءَ برا ہے، برا ہے، ما یعمل یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جی ذرا ترجمہ، جی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، یہاں سے شروع کریں کیسر بھائی، اور یعملون تک آپ میرے خیال 2 منٹ میں کر لیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر بے شک وہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں ضرور داخل کرتے نعمتوں والی جنتوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر بے شک وہ تورات اور انجیل اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے قائم کرتے، لَأَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ ضرور کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک امت خرچ کرنے میں اعتدال کرنے والی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سارے برے ہیں جو وہ عمل کرتے۔
ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں